بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابقہ اقوام کو رب کائنات نے ان کے گناہوں کے باوجود مہلت بھی دی، انبیاء اور رسولوں کے ذریعے ان کو تبلیغ بھی کی تاکہ وہ سنبھل جائیں، نافرمانی کے راستے کو چھوڑ کر راہ ہدایت کی طرف آ جائیں۔ لیکن مسلسل سمجھانے کے باوجود جب وہ باز نہ آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع قوم عاد، قوم ثمود اور کنویں والی اقوام کی ہلاکت کا سبب کیا تھا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان، آیت مبارکہ ہے 38۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وعادن، اور قوم عاد، وثمودا، اور قوم ثمود، واصحاب الرس، اور کنویں والے، وقرونا، اور بہت سی امتیں، بین ذالک، ان کے درمیان، کثیرا، بہت ساری۔ بامحاورہ ترجمہ، اور قوم عاد، قوم ثمود اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان بہت ساری امتوں کو رب کائنات نے ہلاک کیا۔ معزز خاتون حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ اس حوالے سے تفصیل پہلے گزر چکی ہے سورۃ الاعراف میں، لہذا اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اصحاب الرس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ یہ قوم ثمود کی ہی ایک بستی تھی، جبکہ اکرمہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ یمامہ والے تھے جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ آذربائیجان کے کنویں کے پاس ان کی بستی تھی، اور سیدنا اکرمہ کا قول ہے کہ انہیں کنویں والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی اور پیغمبر کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اس حوالے سے پھر ایک روایت امام ابن جریر طبری کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے یہ روایت آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ روایت کچھ یوں ہے کہ ایک کالے رنگ کا غلام سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی طرف اپنا نبی بھیجا تھا، لیکن ان بستی والوں نے سوائے اس غلام کے تمام لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ایک غیر آباد کنویں میں، ویران میدان میں ڈال دیا، اور اس کنویں کے منہ پر ایک بڑا بھاری پتھر بلکہ چٹان رکھ دی کہ یہ وہیں فوت ہو جائے۔ یہ غلام جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں بازار میں فروخت کرتا اور روٹی وغیرہ خرید کر کنویں پر آتا، اس پتھر کو سرکا دیتا جو کئی آدمیوں سے نہیں کھسک سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے اس کو سرکا دیتے۔
یہ ایک رسی میں لٹکا کر روٹی اور پانی اس پیغمبر کے پاس پہنچا دیتا جسے وہ کھا پی لیتے۔ مدتوں تک یوں ہی ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ گیا، لکڑیاں کاٹیں، چنی، جمع کیں، گٹھڑی باندھی، اتنے میں نیند کا غلبہ ہوا، سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند ڈال دی۔ 7 سال تک وہ سویا رہا۔ 7 سال کے بعد آنکھ کھلی، انگڑائی لی، کروٹ بدل کر پھر سو گیا۔ 7 سال بعد دوبارہ اٹھا تو اس نے لکڑیوں کی گٹھڑی اٹھائی، شہر کی طرف چلا۔ اسے یہی خیال تھا کہ ذرا دیر کے لیے سویا ہوں۔ شہر میں آ کر لکڑیاں فروخت کیں، حسب عادت کھانا خریدا، وہیں پہنچا، دیکھتا ہے کہ کنواں تو وہاں ہے ہی نہیں، بہت ڈھونڈا لیکن نہیں ملا۔ در حقیقت اس عرصے میں یہ ہوا تھا کہ قوم کے دل ایمان کی طرف راغب ہوئے۔ انہوں نے جا کر نبی کو کنویں سے نکالا، سب کے سب ایمان لائے۔ پھر نبی انتقال فرما گئے اور وہ نبی اپنی زندگی میں اس غلام کو تلاش کرتے رہے لیکن ان کا پتہ نہ چلا۔ پھر اللہ نے اس نبی کے انتقال کے بعد اس شخص کو نیند سے جگایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حبشی غلام ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ اور پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ویسے بھی اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس بستی والوں پر چسپاں نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ وہ بستی والے ہلاک ہو گئے، تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آئے تھے، تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اصحاب الرس وہی لوگ تھے جن کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ تو ہلاک ہو گئے لیکن جو ان میں چند ایمان والے بچے ان کی نسلیں آگے ٹھیک ہو گئیں اور انہیں ایمان کی توفیق ملے۔ امام ابن جریر کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اصحاب الرس دراصل وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورۃ البروج میں ہے، جنہوں نے خندقیں کھدوائی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے درمیان اور بہت ساری امتیں آئیں جو ہلاک کر دی گئیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان کے سامنے دلائل پیش کیے گئے، معجزے دکھائے گئے، ان پر حجت تمام کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی اتباع اور پیروی کی بجائے بغاوت، تمرد اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ نتیجے میں اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے اس آیت مبارکہ کی، خاص طور پر امام بقائی نظم الدرر میں لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے جب پچھلی آیت مبارکہ میں عمومی طور پر امتوں کا تذکرہ فرمایا تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام لے کر قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الرس کنویں والے ہیں، جس طرح کہ آگے سورۃ العنکبوت آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ بلکہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ قوم عاد، قوم سمود، ہم نے ان کی بستیاں تمہارے سامنے واضح کر دی ہیں، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا، ان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا، اور وہ بذات خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ سورہ قاف 12، 13 اور 14 آیت مبارکہ ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ تو یہ سارے کی سارے وہ لوگ ہیں جن کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا، تو فرمایا وقرونا بین ذلک کثیرا، یہ ہم نے جن جن قوموں کے نام تمہارے سامنے رکھے ہیں یہ دراصل وہ کچھ لوگ ہیں، ورنہ ان کے درمیان بہت سارے ایسے لوگ گزرے جو بالکل اسی راستے پر چلے، یعنی نافرمانی کے راستے پر، تو ہم نے پھر ان سب کو ہلاک کر دیا۔
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں، تم لوگ نہیں جانتے۔ اور اس حوالے سے پھر مفسرین کرام نے بڑی لمبی چوڑے بحثیں کی ہیں، لیکن میں یہاں مختصر یعنی اختصار کے پیش نظر ان کو ذکر نہیں کرتا، ورنہ سورۃ الانعام کی 6 آیت مبارکہ، سورہ ابراہیم کی 9 آیت مبارکہ ہمیں اس حوالے سے بہت کچھ بتاتی ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب قوم عاد، ان کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سمود سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور اہل علم نے یہاں پر ایک اور بات بیان فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ کنویں والوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ انطاکیہ نامی بستی کے رہنے والے تھے، اللازقیہ ایک علاقہ ہے شام کا، اس کے پاس تھے، اور یہ وہ ظالم تھے جنہوں نے حبیب نجار کو قتل کیا تھا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے۔ بعد نے کہا کہ یہ اصحاب الاخدود ہیں، نجران کے قریب یہ لوگ تھے، اور ان کا تذکرہ سورۃ البروج میں ہے۔ بعد مفسرین کرام نے کہا نہیں، اصل میں یہ قوم سمود کے بچ جانے والے لوگ تھے، مدائن صالح میں، اور یہ وہ لوگ تھے جو بتوں اور درختوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ اس کنویں کے ارد گرد بیٹھ کر اپنے طور پر عبادت کرتے تھے۔ بعد نے کہا یہ قوم عدن تھی جو بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور جو نبی ان کی طرف مبعوث کیا گیا ان کا نام تھا حنظلہ بن صفوان، تو انہوں نے اس نبی کو قتل کر کے اس کنویں میں ڈال دیا تھا، تو رب کائنات نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بعد نے کہا نہیں، یہ قوم تھی مدین، یہ خلیج العقبہ کے مشرق میں تھی، بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو وہ اس کنویں کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے تھے، تو رب کائنات نے ان کو زمین میں دنسا دیا۔ یہ 5 اقوال ہیں، تو خیر ان میں سے کوئی ایک قول بھی درست ہو، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اس کی وجہ جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اور جو انسان بھی ایسا کرے گا وہ اللہ کی گرفت میں آئے گا۔ اب یہاں پر قرن سے مراد ایک زمانے کے لوگ ہیں، تقریباً 100 سال تک ایک نسل گزری، دوسری نسل آ گئی، جس طرح کی حدیث میں آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں 2652 حدیث ہے، فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، اور اس کے بعد پھر جو لوگ آئیں گے۔ بات کو آخری الفاظ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ عاد، سمود، ان کو لغوی طور پر منسوب پڑھا جائے گا، اس لیے کہ ان کا عطف جو ہے الظالمین پر آ رہا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ سے جو بنیادی سبق ہمیں ملتا ہے وہ یقینی طور پر میں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھے وہ نہیں بچے، ہم کیسے بچیں گے؟ اور اس میں اہل مکہ کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم سے طاقتور لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اللہ کی نافرمانی کا راستہ چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔